اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا۔ تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ہری پور آنے کے لیے بارسوئی آنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بارسوئی سے ہو کر کے ہری پور آنے کے لیے کتنا چوک ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کون مہمان ہے؟ کٹھیار سے آ رہا وہ مہمان ہے۔ کٹھیار سے جو آ رہا ہے 50 چوک سے گزرا ہے، 50 روپیہ اس کی جیب میں ضرور ہے، اس کے لیے بھی کھلانا جائز نہیں، چونکہ اس کے گھر میں غم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے اور مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کے مہمان کو کھلائیں گے۔ اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر کا کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اس سال کا یہ 18 دسمبر کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی عمل ہی آسان نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، نکاح ہو جاتا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راز آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں۔ ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں۔ پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں۔